کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان دارالاسلام ہے، اس کا فتویٰ امام احمد رضا نے دیا. اس پہ ایک رسالہ اور کتاب لکھی ہے آپ نے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالکفر نہیں ہے، کہ اس کو بہت سارے لوگ دارالحرب دارالکفر کہہ دیں. نہیں، یہ کفر کا گھر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلوی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا. ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کا نام ہے بریلی، اور اسی سے ایک اسلامی فرقے کا نام بھی پڑ گیا ہے جنہیں بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے. میں شروع میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اس کو فرقہ نہیں سمجھتا، لیکن اسکول آف تھاٹ کہتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر مشہور یہی ہے دنیا میں کہ یہ فرقہ ہے، تو اس حساب سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور فرقے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ فرقوں کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے، انہیں جاننا کیوں ضروری ہے. دیکھیں، مختلف مذاہب اور فرقوں کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی فرقے کا یا قوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قوم کے اندر کتنے لوگ کس مذہب کے ہیں، فرقے کے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون کون سے ان کے علاقے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی آپ کو تہواروں کا علم ہو جاتا ہے، اس قوم کو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کن باتوں پر ایک ہے، کن باتوں میں ان پہ کانفلکٹ ہے اور کن چیزوں میں یونائٹڈ ہے. تو کانفلکٹ کو دور کرنے کے اندر، یا وہ لوگ جو سوسائٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پیس کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں یہ بات سب سے ضروری معلوم ہونی چاہیے کہ اس قوم کے اندر فرقے کون سے ہیں اور اس قوم کے اندر مذاہب کون سے ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے. تو اس پر جو اسلامی فرقے ہیں ان پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ابن حزم اندلسی نے الملل والنحل لکھی ہے، علامہ شہرستانی نے الملل ہے، اور ابن سعد بن عبداللہ کی ایک کتاب ہے القمی کی المقالات والفرق. یہ 3 کتابیں بڑی شاندار ہیں جو مسلم فرقوں کے اوپر لکھی گئی ہیں. تو مسلمانوں کے اندر کون کون سے فرقے ہیں، کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، کن فرقوں کے آپس میں کون سے اختلافات ہیں اور کس لیول پر ہیں، کس درجے تک ہیں. آپ عربوں میں اگر دیکھیں تو سنی، شیعہ، سلفی، صوفی آپ کو ملیں گے. میں یہاں پر بات کروں گا ہمارے جو برصغیر کے اندر پائے جانے والے جو ایک بڑا فرقہ ہے جسے بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر. اس کی تاریخ کچھ آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں پھیلا رکھی ہیں اور عام طور پر حقائق کا علم لوگوں کو نہیں ہے. تو بریلوی، یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ بریلوی جو ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک بھی نہیں ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے. برصغیر پاک و ہند میں اہل سنت والجماعت بریلوی کے نام سے ایک مشہور ہو گئی، لیکن فرقہ یہ نہیں ہے. یہ وہی میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر امام احمد رضا کی تشریح کا نام ہے کہ امام احمد رضا نے ان عقائد یا آئیڈیالوجی کی کس طرح تشریح کی ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے. جب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب سعودی عرب کے اندر، جو پرانا نام اس کا حجاز تھا، وہاں پہ وہابیزم آیا اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک کے نتیجے میں، جس کو وہابی تحریک کہتے ہیں، وہاں پر رہنے والے اہل سنت پر ظلم و تشدد کیا گیا اور انہیں کافر اور مشرک کہا گیا. اور ایک کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے. اس کتاب التوحید میں انہوں نے جتنے بھی جو سنی ہیں، صوفی ہیں، ان کو مشرک، بدعتی کہہ کر ان کو مارنے کی بات کی. اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا یہاں پر ہندوستان میں مولانا اسماعیلی صاحب نے. اس کتاب کا نام رکھا تقویت الایمان. اس میں جو باتیں کی گئیں وہ بالکل سیم وہی چیزیں تھیں جو سعودیہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھی تھی. ان باتوں سے یہاں ہندوستان میں ایک تہلکہ مچ گیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سب ایک ہی چلے آ رہے تھے، کوئی دیوبندی بریلوی ابھی شروع نہیں ہوا تھا. یہ تو بہت بات کی بات ہے. مولانا اسماعیل دہلوی نے جب یہ اس کو ترجمہ کیا تو اب یہاں پر جو اکثری طبقہ تھا جسے اہل سنت کہتے ہیں، ان میں غم و غصے کا دوڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح سے باتیں یہاں پر ہو رہی عقائد کے خلاف. تو مولانا فضل حق خیر آبادی ایک بڑا نام ہے، جدوجہد آزادی کا سب سے بڑا نام، مولوی فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. یہاں سے پھر اختلافات شروع ہو گئے. کس چیز کی اختلافات؟ کہ وہ جو سلفی نقطہ نظر ہے اور سنی، ان دونوں کے درمیان میں اب باقاعدہ طور پر ہندوستان میں دراڑ پڑ گئی.
اور اہل سنت والجماعت سے ان سلفیوں کو یہاں ہندوستان میں الگ کر دیا گیا. وہاں سعودی عرب میں تو ہو گئے تھے, اور وہاں اہل سنت نے دیکھ بھی لیا تھا کہ ہم پر کتنے ظلم و تشدد ہوئے ہیں, اور یہاں پر مسلمان وہ بھی خوف زدہ تھے کہ بھائی وہی کام اگر ان لوگوں کو حکومت مل گئی یہ سلفیوں کو, تو یہ پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو جیسے جیسے وہ عقائد پھیلتے گئے, معاشرے کے اندر اور ڈیوائیڈ ہوتا گیا, سوسائٹی اور ڈیوائیڈ ہوتی گئی. اسی کا نتیجہ پھر آگے دیوبندی تحریک بھی شروع ہوتی ہے. پھر دیوبندی تحریک جب شروع ہوئی تو اس کے بعد امام احمد رضا نے باقاعدہ طور پر کچھ عقائد کی فہرست بنائی, اور ان عقائد کے اوپر فتویٰ لیا, اور ان عقائد کا بتایا کہ یہ اہل سنت کے متفقہ نظریات ہیں کہ جن سے یہ دوسرے لوگ ٹکراتے ہیں, یہ دوسرے فرقے اس کے خلاف جاتے ہیں. ان عقائد کے اوپر یہ بریلوی فرقہ جو آج مشہور ہے, بریلوی مسلک, یہ قائم ہو گیا, یعنی اس کو شہرت مل گئی. عقائد تو وہی تھے کہ جو برسوں سے اہل سنت والجماعت کے چلے آ رہے تھے, صدیوں سے, لیکن امام احمد رضا نے باقاعدہ طور پر یا ہندوستان میں ان عقائد کو ایک نام ایسا دے دیا کہ وہ دوسروں کے, کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ اس جماعت کا حصہ نہیں ہے. تو اس میں پھر شدت آ گئی. اب امام احمد رضا کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں, یعنی انہوں نے کن عقائد کو پیش کیا اہل سنت والجماعت کے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں, آپ کو علم غیب حاصل ہے اللہ کی عطا سے, اسی طرح آپ نور ہیں, آپ وسیلہ کیا جا سکتا ہے, توسل, انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور اولیاء کرام سے کی شفاعت اور نبی کی شفاعت, عقیدہ شفاعت وغیرہ, عقیدہ توسل, تصوف کو بنیادی اسلام کا حصہ قرار دیا گیا. تو یہ اہل سنت کے عقائد کو مشترکہ طور پر وہاں لکھا گیا. یہ ہے تاریخ بریلوی جماعت کی یا بریلوی فرقے کی, اسکول آف تھاٹ کی. باقی یہ کہنا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ یا انگریزوں نے ان کو لے کر آئی, یہ ساری ایک فضولیات اور لایانی چیزیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے اندر, چونکہ یہ شہر کے اندر زیادہ تھی, ہندوستان کے جو شہری علاقے ہیں اس میں زیادہ پھیلی, اور شہری علاقوں میں آپ کو پتہ ہے وہ علم زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو دیہی علاقے تھے, جو گاؤں کے ولیجز تھے, وہاں پہ علم اتنا نہیں ہوتا, علم کے ذرائع اتنے نہیں ہوتے. وہاں سلفیزم زیادہ پھیلا, شہروں میں بریلوی اسکول آف تھاٹ زیادہ تھا. اور اسی طرح جو بریلوی مسلک ہے وہ جو ہندوستان کے اندر رسم و رواج پہلے سے جو چل رہے تھے, جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, تو اس سے انکار نہیں کرتے کہ جی یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے. مطلب بہت سارے ایسی چیزیں, مزاروں پہ جانا اور وہاں پہ روشن کرنا اور وہاں پر چادر وغیرہ چڑھانا, وہاں پر آپ دیکھیں تو دیے وغیرہ چلانا, تو یہ یہاں کا کلچر رہا ہے. تو اس کو انہوں نے تبدیل نہیں ہونے دیا, بلکہ کہا کہ اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں تو امام احمد رضا نے ہندوستان کے دارالاسلام ہونے پہ فتویٰ دیا. یہ ایک بہت بڑا, آپ ان کا سیاسی طور پر دیکھیں تو آپ کو قدم نظر آئے گا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے, ہندوستان دارالاسلام ہے. اس کا فتویٰ امام احمد رضا نے دیا. اس پہ ایک رسالہ اور کتاب لکھی ہے آپ نے کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے, دارالکفر نہیں ہے, کہ اس کو بہت سارے لوگ دارالحرب, دارالکفر کہہ دیں. نہیں, یہ کفر کا گھر نہیں ہے, یہ دارالاسلام ہے, یعنی مسلمانوں کو یہاں پر اجازت ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں, تو اس کو کفر کا گھر نہیں کہا جائے گا. تو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے عقائد اور نظریات وہی ہیں کہ جو برسوں اور صدیوں سے اہل سنت والجماعت کے چلے آ رہے ہیں. دوسرے فرقوں کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہیں وہ فروعی نوعیت کے ہیں, یا اس درجے کے ہیں کہ جسے اگرچہ شروع میں اس پہ کفر کے فتوے لگے ہیں, مگر اس پہ میں نے الگ سے بھی گفتگو کی ہے کہ وہ کس درجے کے ہیں. کچھ پھر سیاسی طور پر ان کے اختلافات رہے ہیں. شروع میں شدت رہی ہے مگر مار داڑ کی باتیں نہیں ہوتی تھی, اس کو بعد میں پھر سیاسی طور پر استعمال کیا گیا اور مار داڑ کی اور اتنے زیادہ انتہا پسندی کی طرف لے گئے. ورنہ تو نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بھی رہتا تھا. تو بہرحال یہ کچھ بریلوی فرقے کی جو تاریخ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ تاریخ یہ آپ کو 20ویں صدی میں ملے گی, یعنی ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے, 20ویں صدی, تو پچھلی صدی کے یہ سارے یہاں پر یہ اسکول آف تھاٹ ہے. یہ کوئی اتنا پرانا نہیں ہے کہ جو ہزاروں برسوں جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہو.
جس کو سمجھا نہ جا سکتا ہو، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کانفلکٹ کیا ہے. بہت شکریہ.